میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے سسر میرے والد کے واقف کار تھے، لیکن ہم ان کے گھر کبھی نہیں گئے تھے۔ والد صاحب کی میرے سسر سے دوستی تھی، وہ ان کے کلاس فیلو رہے تھے۔ ایک روز پاپا نے انکل رشید سے میرے رشتے کے لیے فکر مندی کا اظہار کیا تو انکل بولے، میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہا ہوں، تم نے اچھا کیا مجھ سے ذکر کر دیا۔ کل ہم لوگ تمہارے گھر آتے ہیں، بیگم کو آپ کی بچی پسند آ گئی تو میں منصور کے لیے رخسانہ بیٹی کا رشتہ لے لوں گا۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ ہم بچپن کے دوست رشتہ دار بن جائیں گے۔ ضرور بھابھی کو ہمارے گھر لاؤ۔ والد نے گھر آ کر امی سے کہا کہ کل کچھ خاص مہمان آئیں گے، کھانے کا اہتمام کرو۔ میرے درینہ دوست کی فیملی ہے، ہماری رخسانہ کے رشتے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ امی نے گھر کی صفائی ستھرائی کرائی اور بہت عمدہ کھانا بھی بنوایا۔ انکل اور ان کی بیگم اپنے صاحبزادے منصور کے ہمراہ شام 5 بجے تشریف لے آئے۔ امی سے ان کی بیگم ملی، بہت ملنسار اور خوش اخلاق لگی۔ انہوں نے ایک نظر میں مجھے پسند کر لیا۔ امی ابو کو بھی منصور پسند آ گیا۔ یوں یہ رشتہ پہلی ملاقات میں طے ہو گیا کہ دونوں اطراف سے دیکھے بھالے لوگ تھے، چھان بین کی ضرورت نہ تھی۔ جلد ہی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور میں بیاہ کر ایک اوسط درجے کے مکان سے محل جیسے گھر میں آ گئی۔ سبھی اچھے لوگ تھے، خاص طور پر منصور تو بہت اعلیٰ اخلاق اور محبت کرنے والے تھے۔ سسرال میں پیار ملا تو میں خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ خود کو خوش قسمت کیوں نہ سمجھتی جب لمبی سی قیمتی گاڑی پر میکے جاتی تو محلے کے بچے گاڑی کے گرد جمع ہو جاتے اور پڑوس کی لڑکیاں میری قسمت پر رشک کرتی۔ چند دن شادی کی خوشی میں سسرال والوں کے گھر اور ماحول کا صحیح اندازہ نہ ہوا۔ سبھی نندیں پیار سے رہتی تھیں، ماحول بھی پرسکون تھا۔ رفتہ رفتہ کچھ بھید کھلنے لگے۔ میری 6 نندیں اور ایک دیور تھا۔ 2 بڑی نندیں بیاہی جا چکی تھیں، 4 بن بیاہی تھیں۔ ان میں سے 3 خوبصورت تھیں۔ ایک نند جس کا نام کومل تھا، وہ کچھ سانولی سی تھی اور شکل بھی باقی بہنوں سے الگ تھی۔ مجھے یہاں ایک بات کھٹکنے لگی کہ میری وہ نند جس کا نام کومل تھا کچھ خاموش خاموش رہتی تھی۔ وہ اتنی با اعتماد نہ تھی جتنی اس کی دوسری بہنیں تھیں۔ کومل کچھ دبی دبی بجھی بجھی رہتی تھی۔ لگتا تھا جیسے یہ اس گھر کی بچی نہیں ہے، لے پالک ہے یا پھر بطور مہمان رہنے آئی ہے۔ ماں کے ساتھ بھی اتنی زیادہ گھلتی ملتی نہ تھی جتنی باقی بیٹیاں ہماری ساس سے بے تکلف تھیں۔ فرمائشیں کرتی، لڑتی جھگڑتی، یہ چپ رہتی، لیکن ماں جس کام کا کہتی ملازمہ کی مانند دوڑ کر کرتی، کوئی فرمائش بھی نہ کرتی۔ میں سوچتی یہ کیسی لڑکی ہے، اس کی عجیب طبیعت ہے، دوسری بہنوں سے کتنی مختلف ہے۔ سسر کومل کا بہت خیال رکھتے تھے، ساس اس کو اکثر نظر انداز کر جاتی۔ بہنوں میں 3 تو کومل سے اچھا برتاؤ رکھتی تھیں، لیکن ایک جو کومل سے چھوٹی تھی وہ اسے خار کھاتی، اکثر اس کے ساتھ الجھ بھی پڑتی۔ تب تیسرے نمبر والی جس کا نام آسیہ تھا، وہ ناصرہ کو سمجھاتی کہ تم ایسا نہ کیا کرو، ہر وقت کومل کا دل دکھاتی رہتی ہو، وہ ہماری بہن ہے تو اسے اپنی بہن ہی سمجھو۔ جواب میں وہ کہتی، بڑی آئی بہن ہماری، اور یہ جملہ مجھے چونکا دیتا۔ میں اس جملے کا مطلب سمجھ نہ پاتی تھی۔ جس گھر میں لڑکیاں ہوں وہاں رشتے تو آتے ہی ہیں۔ میری نندوں کے بھی رشتے آتے تھے۔ ہماری ساس کو کومل کے سوا باقی تینوں لڑکیوں کو بیاہنے کی بہت فکر تھی۔ جو رشتہ آتا وہ اپنی ان 3 بچیوں کو بنا سوار کر دکھاتی، لیکن کومل کی جانب کوئی توجہ نہ دیتی، جیسے اسے بیاہنا ہی نہ ہو۔ تب میں منصور سے کہتی، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ امی جان باقی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے تردد کرتی ہیں لیکن کومل کے لیے چپ سادھ رکھتی ہیں۔ وہ بالکل پریشان نہیں ہیں، جیسے اس کو بیاہنا ہی نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتے، ارے بھائی وہ گھر سنبھالتی ہے، تمام کام کرتی ہے، امی کو اس سے آرام ملتا ہے۔ امی یہ چاہتی ہیں کہ کومل کا رشتہ آخر میں طے ہو۔ اگر کومل کو پہلے بیاہ دیا تو کام کون سنبھالے گا؟ گھر الٹا ہو جائے گا۔ امی اب کمزور ہو گئی ہیں، اتنا کام نہیں کر سکتی۔ منصور، لیکن کومل آخر 2 بہنوں سے بڑی ہے، اس کی باری پہلے آنی چاہیے، ورنہ عمر زیادہ ہو جائے گی۔ وہ صورت میں بھی ذرا دبتی ہوئی ہے، امی جان کو چاہیے کہ پہلے اس کے رشتے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہونا تو ایسا ہی چاہیے، میرے شریک حیات ٹوٹے ہوئے دل سے جواب دیتے۔ تمام ندوں سے کومل سب سے زیادہ پیار کرنے والی اور نیک طبیعت تھی۔ وہ بہت اچھے مزاج کی مالک تھی، خاص طور پر میرا اور منصور کا بہت خیال رکھتی اور میرے کام کر کے خوشی محسوس کرتی، ہماری عزت کرتی۔ تبھی مجھے اس کا خیال سب سے بڑھ کر تھا اور میں اسے تمام نندوں پر فوقیت دیتی تھی۔ جب بازار جاتی سب سے اچھی چیز اس کے لیے لاتی، جس پر اس کی باقی بہنیں خوشی محسوس نہ کرتی، لیکن میں پرواہ نہ کرتی۔
ससुराल से कोई शिकायत ना थी, बस एक दुख था कि तमाम घर वालों का ये रवैया कोमल के साथ मोहब्बत भरा नहीं था, सवाए मंसूर के। हालांकि मेरी नज़र में ये सब सगे बहन भाई थे और अल्लाह के दिया बहुत कुछ था, किसी शय की कमी ना थी। सारे बहन भाई खूबसूरत थे और मैं समझ रही थी कि इसी कारण ये कोमल को नज़रअंदाज करते हैं कि वह मामूली सूरत की है। अक्सर घरों में देखा गया है कि जो बच्चा कम शक्ल हो, बाकी बहन भाई, रिश्तेदार, हत्ता कि माँ बाप भी उसे कम अहमियत देते हैं। मुझे अब कोमल की फिक्र रहने लगी। मैं चाहती थी इसकी शादी जल्द हो जाए। उसके रिश्ते के लिए इसकी माँ से ज्यादा मैं फिक्रमंद रहने लगी। नमाज के बाद दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, इसके लिए गैब से कोई अच्छा रिश्ता भेज दे, कोमल की किस्मत खुल जाए। मेरी दुआ कबूल हो गई। हमारे ससुराली रिश्तेदारों की एक शादी में हम सब मदो थे। वहां एक खातून को कोमल इतनी पसंद आई कि वो हमारी सास के पीछे पड़ गई कि मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता दरकार है। ये खातून एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी थी। गोया दौलत तो उनके घर की बांधी थी। जब हमारे ससुर को इल्म हुआ तो उन्होंने इन लोगों को अपने घर मदो किया। सास का ख्याल था कि उनकी बाकी लड़कियां चूंकि ज्यादा खूबसूरत हैं, हो सकता है कि कोमल की बजाय उनमें से कोई लड़के की माँ को पसंद आ जाए और उसका नसीब खुल जाए। उन्होंने खातून और उनके घर वालों की बड़ी आवभुगत की, लेकिन जिसका नसीब खुलना होता है उसी की झोली में मुरादों के फूल गिरते हैं। रिश्ते के लिए आने वाली खातून मुज़िर हो गई कि हमें कोमल पसंद है और उसी का रिश्ता चाहिए। किस्मत ने यावरी की और इस तरह उसकी शादी मिल मालक के बेटे नाजम से हो गई। कोमल के भाग खुल गए, लेकिन नासरा की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। वो चाहती थी कि उसकी शादी नाजम से हो, क्योंकि लड़का देखकर वो पहली नजर में उस पर फिदा हो गई थी। नाजम कोमल की किस्मत में था, उसे मिल गया। शादी भी इतनी धूमधाम से हुई कि बाकी सारी बहनों की शादियां उसके आगे मांद पड़ गई। अंकल रशीद को लड़के वालों की हैसियत के मुताबिक ही सब कुछ करना था। बाकी बहनों ने कोमल को खुश पाकर उसकी तकदीर पर समझौता कर दिया, लेकिन नासरा ना कर सकी। वो जलती गुड़ती रहती कि किस्मत आखिर क्यों कर इस काली चुड़ैल पर मेहरबान होगी, जबकि वो इतनी हसीन भी ना थी। जब वो ऐसी बातें करती, उसकी बाकी बहनें सुनकर हंस देती, कहती, अरे भाई, अब जलना छोड़ो, जिसकी जो किस्मत में होता है उसे मिल जाता है। तुम पागल हो गई हो। कोमल से जलने गुड़ने की बजाय अपने लिए दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें उसके शोहर से ज्यादा अमीर कबीर और खूबसूरत जीवन साथी अता करे। उसके खजाने में क्या कमी है? वो खामोश होगी, जैसे खामोशी की जुबान में कह रही हो कि दुनिया के सारे खजाने भी मिल जाएं तो वो नाज़म का बदल नहीं हो सकता, क्योंकि वह पहले रोज से मेरे दिल में बस गया था और अब इस तस्वीर को अपने दिल से क्यों कर मिटाऊं? नहीं मिटा सकती। जब कोमल अपने शोहर के साथ मेके आती, नासरा का चेहरा मांद पड़ जाता। एक रोज मैंने उसे अपने कमरे में बुलाकर कहा, क्या तुम अपनी बहन की शादी से खुश नहीं हो नासरा? हाँ, मैं खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हो आखिर? ये सोचकर कि काली कलूटी लड़कियों को भी राजकुमार मिल जाते हैं। इस बात पर मुझे हंसी आ गई और मैंने नासा से कहा, मैंने कोमल के लिए उस राजकुमार के लिए दुआ की थी, अब तुम्हारे लिए करूंगी, देख लेना तुम्हें भी ऐसा ही राजकुमार मिल जाएगा। मेरे शोहर ने कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अरसा से अप्लाई किया हुआ था। उनका वीजा आ गया और हम कनाडा चले आए। अब मुझे कोमल की खबर ना रही। मैं उसे फोन नहीं कर सकती थी। उन दिनों फोन इतने आम ना थे, लिहाजा खत लिखती और वो जवाब देती थी। उसके खतूत से पता चलता था कि वो बड़ी खुश है। एक दिन मुझे कोमल का खत मिला कि वो अपने शोहर के साथ अमेरिका आ गई है। कुछ अर्सा बाद पता चला कि नासरा ने भी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वो पढ़ने के लिए वहां जा रही है। कोमल और उसके शोहर ने उसके दाखिला और उसको अमेरिका बुलवाने में मदद की थी। ये खबर मेरे लिए बायस राहत थी। सोचा, शुक्र है कि कोमल की नेक नियति ने काम कर दिखाया। अब नासरा खुश हो जाएगी कि कोमल ने उस पर एहसान किया था। दिल से उसके लिए सारी नफरतें और रंजिशें भुला देगी कि उसकी वजह से इस पर आला तलीम के दर खुले थे। चंद माह बाद एक दिन कोमल की पड़ोसन का फोन आया कि कोमल बहुत बीमार है, आप आकर उसे देख जाइए। मैंने मंसूर को राजी किया और हम न्यूयॉर्क चले गए। वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरत हुई कि छुट्टियां गुजारने नासरा उनके घर ठहरी हुई थी और उस वक्त बीमार बहन को छोड़कर वो नाज़िम के साथ एक म्यूजिक कंसर्ट एंजॉय करने गई हुई थी। कोमल की हालत देखकर मैं ठटक गई। वो हड्डियों का ढांचा और बरसों की मरीजा दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें कोमल? वो मेरे गले लगकर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसने बताया, भाभी, मैं इन लोगों की सगी बहन नहीं हूँ और ना ले पालक हूँ, बल्कि उस बदनसीब की बेटी हूँ जो इनकी फूफी थी। उस फूफी से कोई खता ऐसी हुई
کہ میں نے اپنی ماں کی شادی سے قبل اس دنیا میں جنم لیا۔ ماں تو نہ بچ سکی مگر میں زندہ بچ گئی۔ سب لوگ مجھے مارنے کے در پہ تھے کہ میرے باپ کا کوئی نام نہ جانتا تھا، لیکن میری نانی نے اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑ لیے، التجا کی کہ اس بچی کو موت کی نیند سلانے جیسا پاپ کرنے کی بجائے اس کو اپنا نام دے دو اور اس کی جان بچا لو، کیونکہ یہ معصوم اور بے قصور ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کو جنم دینے والی تو کچھ کھا کر موت کی نیند سو گئی ہے۔ آپ کے سسر یعنی میرے ماموں نے اپنی ماں کی التجا پر مجھے زندہ رہنے دیا اور اپنا نام دے دیا۔ بیوی سے کہا کہ تم کسی پر یہ ظاہر نہ کرو کہ یہ میری بد نصیب بہن کے گناہ کی نشانی ہے، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان لینا چاہتا ہے، ہمیں ایسا ظلم نہ کرنا چاہیے۔ بیوی نے یہ بات مان لی اور مجھے گود میں بھر لیا، مگر ماں کا پیار نہ دے سکی۔ ان کی پہلے ہی 3 بیٹیاں تھیں، چوتھی میں کہلائی۔ مجھے پہلے نانی نے پالا، ان کے انتقال کے بعد ماموں کی خاندانی ملازمہ نے پرورش کی۔ جب میں 10 برس کی تھی تب ملازمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ راز بچپن میں مجھ سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، لیکن ملازمہ نے اپنے انتقال سے چند روز قبل مجھے میری اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، کیونکہ امی جان کی بے رخی اور سرد رویے سے میں پریشان اور کشمکش کا شکار رہتی تھی، اور ملازمہ چمیاں بھی چاہتی تھیں کہ میں اس کشمکش کے بھنور سے نکل جاؤں۔ اب مجھے ناسا کی نفرت اور اپنی ساس کا سرد رویہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ میں نے کومل کو تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، اگر تمہارے ساتھ زندگی کا یہ الویہ جڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اعلیٰ سسرال اور اچھا شوہر دے دیا ہے۔ عورت کی زندگی میکے سے زیادہ سسرال اور شوہر سے جڑی ہوتی ہے۔ بس میکے کو بھلا دو اور ایک گھر اور شوہر کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ رونے لگی، بولی بھابھی کیا بتاؤں، ان دنوں کس قدر پریشان ہوں۔ اللہ جانے ناسا نے میرے شوہر پر کیسا جادو کر دیا ہے، وہ اس کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ دونوں مجھے نظر انداز کر کے ایک دوسرے میں کھو گئے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ گھومتے پھرتے ہیں۔ میں نے اس بات کا ناسا سے شکوہ کیا تو وہ بولی کہ مجھے کیا کہتی ہو، سنبھال سکتی ہو تو اپنے شوہر کو سنبھالو، روک سکتی ہو تو اسے روکو۔ جب سے یہ میرے گھر آئی ہے سخت اذیت میں مبتلا ہوں اور اسی دکھ کی وجہ سے میری ایسی حالت ہو گئی ہے۔ آپ کو اسی لیے بلوایا ہے کہ آپ ناظم کو روکیں اور مسعود بھائی کو تمام صورتحال بتا کر ان سے کہیے کہ وہ اپنی بہن کو روکیں۔ بے شک میں ان کی سگی بہن نہیں ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں سگا بھائی سمجھا ہے اور انہوں نے بھی مجھے سگی بہن جیسا پیار دیا ہے۔ میں نے رات کو منصور کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے صبح ناظم سے بات کی تو وہ بے حیائی سے بولا، بھائی صاحب میں اس دن کا منتظر تھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی آ جائے تو اپنا مسئلہ بیان کروں۔ میں کومل کے ساتھ خوش نہیں ہوں، مزید زندگی جبر سے نہیں گزار سکتا۔ چاہتا ہوں آپ کی موجودگی میں اسے طلاق دے دوں تاکہ آپ اسے ساتھ لے جائیں۔ میں ہر صورت ناسا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی ایسا چاہتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی پھوپھی زاد کی خاطر اپنی سگی بہن کی خوشیوں کو برباد نہ کریں گے، ورنہ ہم عاقل و بالغ ہیں، اپنی مرضی کی شادی کر سکتے ہیں۔ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو کومل سے نکاح کی موجودگی میں ناسا سے نکاح کر لیتا، کیونکہ کومل ناسا کی سگی بہن نہیں ہے۔ میرے نکاح میں بے یک وقت دونوں رہ سکتی ہیں، لیکن یہ امریکہ ہے، مجھے کومل کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ ہاں اگر ناصرہ اپنی خوشی سے آپ کے ہمراہ جانا چاہے تو میں نہ روکوں گا۔ منصور سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے والد کو فون کر کے آگاہ کیا، وہ بھی آ گئے۔ ناصرہ کو سمجھایا مگر وہ کسی صورت نہ مانی، وہ مکمل طور پر باغی ہو چکی تھی۔ ہم سب اس کی ڈٹائی کے سامنے بے بس تھے۔ ناظم نے کومل کو طلاق دے دی۔ میں اور منصور اسے اپنے ہمراہ لانا چاہتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ آنے پر راضی نہ ہوئی۔ وہ میرے سسر کے ساتھ پاکستان چلی گئی۔ وہاں بھی اس کی حالت ٹھیک نہ ہوئی، ہر وقت روتی تھی، جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ ہماری ساس کو بھی ناصرہ کی اس حرکت کا رنج تھا۔ کومل نند کے گناہ کی نشانی تھی، مگر اب وہ گناہ گار بھی اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ سزا بچی کو ملی۔ انسان کتنا بھی سنگ دل ہو، خوف خدا تو ہوتا ہے۔ ہماری ساس کو خوف خدا تھا۔ انہوں نے کومل کو گلے لگا لیا، پیار کیا اور کہا، بیٹی تم جان چکی ہو، ہماری بیٹی نہیں ہو، لیکن ہو تو ہمارا خون۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بیٹی سمجھا، تمہارے دکھ پر میرا دل روتا ہے۔ زیادہ غم مجھے اس بات کا ہے کہ تمہارا گھر میری بیٹی نے اجاڑا ہے۔ اگر آج ناصرہ میرے سامنے ہوتی تو میں ضرور اس کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی۔ اس واقعہ کے بعد سے سسر اور ساس نے کومل کو ماں باپ جیسا بھرپور پیار دیا، جس کے لیے وہ ترسا کرتی تھی۔ خاص طور پر ہماری ساس اب کومل کی بہت دلجوئی کرتی تھی اور اس کا اس قدر خیال رکھتی تھی کہ اس کی ممتا کے لیے ترستی روح کو سکون مل گیا اور وہ اپنے شوہر کی بے وفائی کو بھلا کر ان کی باہوں میں سمٹ گئی۔ اس کے بعد جتنے دن آنٹی زندہ رہیں
کومل نے ان کا بہت خیال رکھا، اتنی خدمت کی کہ سگی کسی بیٹی نے بھی نہ کی تھی۔ اس نے بیٹی کے ہرمانے کا حق ادا کر دیا۔ آج بھی کومل یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ وہ جب 45 برس کی تھی، ایک روز اچانک اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور وہ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئی۔ اللہ اس کی اور اس کی والدہ کی بخشش کرے اور ان دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔